تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے بھی رحمت بنایا، اللہ نے انہیں جنات کے لیے بھی رحمت بنایا، اللہ نے اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنوں اور پرایوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اب تمام مکاتب فکر ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک اور تمام ائمہ کرام اور ان کے پیروکار یا ان کے مقلدین اور ان مقلدین کے اندر موجود تمام فرق اور اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و ممات وہ بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوئی۔ آپ تاریخوں کے اندر ضرور اختلاف ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے بھی تاریخوں کے اندر ضرور اختلاف پایا جاتا ہے۔ البریلویہ کے امام احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت، ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اہل الحدیث کے نزدیک سب سے متفقن علیہ بات جو امام الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی، جناب امام صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول میں ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ اسی طرح مختلف سیرت نگار اور مورخین ان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے مختلف آراء ہیں اور ان کے پاس اس پر مختلف دلیلیں اور دلائل بھی موجود ہیں۔ تو سب سے متفقن علیہ بات کیا ہے سب کے ہاں کہ ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ربیع الاول میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مدینہ پاک میں، تو مدینہ کے لوگ مدینہ پاک میں بارڈر پر آ کر مدینے کے باہر آ کر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو مسلمانوں پر اور اہل مدینہ پر یہ پریشانی کا، اداسی کا، غم کا دن تھا، یہاں تک کہ جناب حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی تلوار کو ننگا کر لیا، نیام سے نکال لیا اور کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی۔ جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران میں سے ایک آیت پڑھی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پھر قرآن کی آیت کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے تو یہ بتایا کہ جیسے دیگر پیغمبر اللہ کے رسول تھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ اگر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ممات ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ یہ بات اچھی طرح جان لے، سمجھ لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا اور عبادت کرنے والا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ ہاں جی، اللہ وحدہ لا شریک زندہ رہنے والا، اور اللہ وحدہ لا شریک موت سے پاک ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کہ اللہ نے اس پیغمبر آخر الزمان جناب خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فضائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اللہ نے جو رتبہ، جو مقام، جو شان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ رتبہ، وہ شان، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ منقبت کسی اور نبی اور رسول کے حصے میں نہ آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا کہ یہ سب رسول، یعنی یہ ساری رسولوں کی جماعت، ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی یا کئی نہ کئی فضیلتیں دوسرے پیغمبروں پر عطا فرمائیں۔ اب ان فضائل اور فضیلتوں میں سے ایک بات اللہ نے ذکر فرمائی، منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے کوہ طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات کو بلند بھی فرما دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 335 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزوں میں دیگر پیغمبروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ 5 چیزیں میرے علاوہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائیں۔ اب اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے یہ مدد جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ دشمن ابھی مجھ سے جو ہے وہ مہینے بھر کی دوری پر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے دشمن کے دل میں میرا رعب اور دبدبا ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں جہازوں پر یا گاڑیوں پر یا پیٹرول کے ذریعے سفر نہیں ہوتا، بلکہ لوگ پیدل، گھوڑا گاڑیاں اور کھوتوں، گدھوں، گھوڑوں اور اونٹوں اور ہاتھیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ دشمن ابھی مجھ سے مہینے بھر کی دوری پر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کے دل میں میرا رعب اور دبدبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
دوسری وہ چیز جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، وہ کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا۔ ہاں جی، مسلمان جہاں پر بھی وہ نماز ادا فرمایا میری امت کا آدمی میری امت میں سے کوئی بھی آدمی اسے جہاں بھی نماز کا ٹائم مل جائے وہ وہیں پر نماز ادا کرے۔ اب پہلی امتوں میں کیا ہوتا؟ پہلی امتوں میں نماز یا عبادت کے لیے خاص قسم کے عبادت خانے بنائے گئے ہوتے، جیسے یہودیوں کے معبد خانے اور جیسے عیسائیوں کے گرجا گھر۔ ہاں جی، وہ وہیں پر ہی نماز ادا کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی، اور پھر کیا بتایا کہ مسلمان کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے۔ بندہ مومن پہاڑ میں ہے، جنگل میں ہے، میدان میں ہے، ریگستان میں ہے، جہاں نماز کا وقت ہوا آدمی کو چاہیے کہ وہ وہیں پر ہی نماز ادا کر لے۔ اچھا، نماز تو ہم پڑھ لیں گے، پہاڑ پر ہوں یا ریگستان میں ہوں، میدان میں ہوں، یہاں تک کہ خشکیوں میں ہوں یا تریوں میں ہوں، آدمی خشک زمین پر ہو، سمندر اور دریاؤں میں ہو، ساحلوں کے اوپر موجود ہو، جہاں نماز کا وقت ہوا ہم نماز ادا کر لیں۔ وضو کے لیے کیا کریں گے؟ اگر پانی نہیں ملے گا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پوری زمین کی مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا۔ آدمی کہیں میدان میں موجود ہے، پانی نہیں مل رہا، نماز قضا ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، مٹی سے تیمم کر لے۔ اگر ریت کا ریگستان ہے پھر کیا کرے؟ وہ ریت کے ساتھ تیمم کر لے۔ اگر چونے کا پہاڑ ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ چونے کے ساتھ ہی تیمم کر لے۔ اگر نمک کا پہاڑ ہے اور کہیں مٹی اور گرد موجود نہیں تو وہ نمک کے ساتھ ہی تیمم کر لے۔ الغرض یہ کہ زمین کے ایٹموں میں سے مٹی کی طرح، ریت کی طرح، چونے کی طرح جو بھی مل جائے آدمی تیمم کرے، نماز کا وقت ہوا وہ نماز ادا کرے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام خانے کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت خانوں میں نماز پڑھنے سے، لیٹرین خانوں میں نماز پڑھنے سے اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی کہ اب پوری زمین مسجد ہے۔ ہاں، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ مسجد تعمیر نہیں کرتا، مسجد کو آباد کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی جنتوں میں گھر بنا دے گا۔ وہ مسجد کا بنانے والا ہو، مسجد کا آباد کرنے والا ہو، مسجد پر خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاں جی ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے غنیمتوں کا مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے کی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ جب مسلمان کافروں سے لڑائی کریں، جنگ کریں اور مال غنیمت حاصل ہو تو اسے بھی شریعت کی تقسیم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کیا حال تھا۔ پہلی کی امتیں اگر جہاد کرتی اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو مال غنیمت میدان میں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جاتا، اور یا اسے آگ لگا دی جاتی یا آسمان سے آگ آتی اور اس مال غنیمت کو اٹھا لیتی۔ اب مجاہد جہاد کرے، شہید ہو گیا تو حوروں کے مزے لے، اگر غازی بن گیا اسے مال غنیمت میں اونٹ بھی ملیں گے، بکریاں بھی ملیں گی، گائیاں بھی ہوں گی، سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، سونے پہ سہاگا یہ کہ لونڈیاں، کنیزیں اور باندیاں بھی ملیں گی۔ یعنی دنیا کے بھی مزے، اگر بچ گیا تو دنیا میں مزے اڑائے،
اور اگر شہید ہو گیا تو پھر جنت کے مزے اڑائے گا۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، ہاں جی مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ قیامت کے دن لوگ بابا جی آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، لوگ جناب حضرت نوح کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کرو، تمام پیغمبروں کی طرف سے جواب ہوگا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اللہ نے جو پہلے پیغمبر بھیجے نا وہ صرف اپنی بستیوں اور قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے اللہ نے صرف قریشیوں کے لیے، مجھے اللہ نے صرف بنی ہاشم کے لیے، مجھے اللہ نے صرف عرب قوم کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ بعثت الی الناس عامہ، میں عربیوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، قریشیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، میں عربوں کے لیے، میں ہندوستانیوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جنات کی جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اس پتھر پر اپنی اپنا عصا ماریے، اس سے کیا ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور صحیح بخاری میں 3576 نمبر پر ہے، ہاں جی اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر پانی کی ضرورت پیش آئی اور پانی موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہو گیا، جابر بن عبداللہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہوا جیسے چشمے سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے وہ پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ کہا کہ ہم 1400 یا 1500 کے لگ بھگ تھے۔ 14 اور 1500 کے لگ بھگ لوگوں نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، اور یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، آپ کے ناخنوں سے، انگلیوں سے یہ پانی جاری اور ساری ہے۔ ایسا نبی اور ایسا رسول اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 3577 نمبر پر براء بن عازب کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے ہم نے پانی لینا شروع کیا، بالآخر کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے اوپر تشریف لائے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ایک چلو پانی لیا اور آپ نے اپنے منہ میں پانی ڈالا، اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، اور وہ کلی والا منہ والا پانی کلی بنا کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وہ کلی اس خشک کنویں کے اندر ڈال دی،
اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کنویں میں سے پانی جو ہے وہ ابل ابل کر باہر آنے لگا۔ پانی خشک ہو چکا تھا اس کنویں میں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کلی پانی اس کنویں میں اپنے منہ سے ڈالا تو کہتے ہیں کہ وہ کنواں پانی سے دوبارہ بھر گیا، اور ہم نے خوب سیر ہو کر وہ پانی لیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ اب ایک ایک اونٹ جو ہے وہ کئی آدمیوں کے برابر پانی پی جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے جب ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے پر ٹھہرے، وہاں رکے تو کہا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، ہم مسافر ہیں۔ ام معبد نے کہا کہ میرا خاوند بکریاں چرانے کے لیے لے کر گیا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ایک بیمار اور کمزور بکری ٹھہری ہے اور اس میں بھی دودھ کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اس بکری کا دودھ اتر آیا۔ بیمار اور کمزور بکری نے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اتنا دودھ دیا کہ ام معبد کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ لے کر چلی تو جس کھوتی اور گدی پر حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی وہ بیماری اور کمزوری کے باعث قافلے میں پیچھے تھی، لیکن جب اس سواری کا سوار بدلا اور جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی پاک علیہ السلام کو اس گدی کے اوپر لے کر سوار ہوئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ گدی وہ سارے قافلے میں سب سے آگے تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو پتھر یا درخت مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے جب مدینہ آئے اور مسجد نبی ابھی تعمیر نہیں ہوئی پوری طرح اور کھجور کے تنے کے ساتھ پیارے نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، آپ کا ممبر تیار نہیں ہوا تھا، تو جب ممبر تیار ہوا اور کھجور کے اس تنے کو چھوڑا، وہ تنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوڑنے پر جو ہے وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب سو بھی جاتے تو سو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ آپ کے پسینے میں کستوری اور عطر کی طرح خوشبو آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ آپ نماز کی حالت میں پیچھے سے بھی دیکھتے، جس طرح بندہ اپنی سامنے کی دو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی